بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز مردوں کے لیے ہے اور نماز عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز کا سیکھنا مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ روزہ رکھنا مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ زکوٰۃ دینا مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ حج کرنا مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایمان مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو پھر میرے محترم ماں بہنوں، ایمان کی محنت، ایمان بڑھانے کی محنت تو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ایمان بچانے اور بڑھانے کی محنت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر ہم سوچیں گے کہ یہ تبلیغ کا کام اب شروع ہوا ہے، 100 سال ہوئے اسے، تو ہاں اللہ رب العزت کے فضل سے یہ قرن اول کا ہیرا پوری دنیا کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے سب سے پہلی جماعت جو ہجرت کے عنوان سے کی تھی، حبشے کی ہجرت، اور اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شامل تھی۔ یہ ہجرت کا پہلا سفر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی ہجرت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور ان دونوں کو وہاں پر ہجرت میں بھیجا تھا۔ یہ پہلا سفر ہے دین کا اور ہجرت کا، ایمان بچانے کا، ایمان پھیلانے کے لیے بھیجنے کا۔ یہ پہلی ہجرت ہے اور پہلی ہجرت میں عورتیں شامل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی داماد سفر کرے تھے حبشے کا، میرے عزیزو، اس وقت میں جماعت کے عنوان سے پوری دنیا میں جوڑے جوڑے سفر کر رہے ہیں۔ جماعت میں نکلنے کے لیے ماں بیٹے کی بھی اجازت ہے، بھائی بہن کو بھی اجازت ہے، لیکن پوری دنیا میں 98%، 90% لوگ جوڑے جوڑے نکلتے، 1-2% جو ہے کہ وہ بغیر جوڑے کے نکلتے۔ ماشاء اللہ جی، اللہ بے حد
قبول فرما لے ہم سب کے لیے جی۔ اب اس وقت میں بھی جو جوڑے آئے ہیں جی، اللہ ان جوڑوں کے اندر برکت فرمائے جی۔ جیسے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد پہلا سفر جماعت کا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کرتے رہتے، ٹور کا سفر کرتے، ہنی مون کا سفر کرتے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے سفر کر کے جاتے رہتے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی جوڑا اور جس کی بھی شادی ہوتی اس کو چاہیے کہ پہلا سفر دعوت کا سفر کرے، پہلا سفر دعوت کا سفر کرے جی۔ کیونکہ ان کی جو گھریلو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ دین کے ساتھ اور دین کے محنت کے ساتھ شروع، دین کے ساتھ اور دین کے محنت کے ساتھ شروع ہو۔ اور بعض لوگ بچپنے میں اور باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ جا کے وقت لگا کے رہتے، اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے وقت لگا کے بھی نہیں رہتی ہیں، لیکن جب وہ جماعت میں آتی ہیں تو ان کو وقت گزاری کے اعتبار سے بھی کچھ قوانین بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں ابھی آج کے مذاکرے میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ دھیان کے ساتھ سنو۔ یہ اس لیے بار بار بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سے جماعت میں وقت گزارتے اسی طریقے سے گھر میں وقت گزارنا، اس لیے وقت گزاری کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جس طریقے سے وقت گزارتے اپنے 24 گھنٹے کا، اسی طریقے سے گھر میں وقت گزارنا، اس لیے بار بار اللہ کے راستے میں وقت گزاری کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے وقت کی حفاظت کرتے وہ گھر پر بھی وقت کی حفاظت کرتے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر اپنے گھر جا کر بھی اور وہ وقت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر پورے گھر میں افراتفری مچی رہتی ہے، اکھاڑ پھکاڑ لگی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے وقت کی حفاظت کرنا سیکھنا، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک بار مذاکرہ آ جائے اس لیے میں بتا رہا ہوں، اور دھیان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرو۔ صبح سے شروع کریں گے انشاءاللہ جی۔ جماعت میں رہتے ہوئے صبح تہجد میں اٹھنے کا عادی بننا اور عادت بنانا۔ صبح جلدی اٹھنا صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ فجر کی اذان سے تقریباً 40 منٹ پہلے اٹھ جانا اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی طرف سے جتنی توفیق ہو 4 رکعت 8 رکعت یا 12 رکعت جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے معمولات میں سے ایک معمول ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح سے اور اگر اپنے گھر میں اگر کوئی بہن، اپنے گھر میں اگر کوئی عورت کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھتی ہے تو اللہ رب العزت اس عورت کو مرنے سے پہلے ولی بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عورتوں کی عبادت بہت جلدی قبول ہوتی ہے، عورتوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، عورتوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ عورتیں کمزور ہونے کے اعتبار سے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور اسی طریقے سے
کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کو اور زیادہ کمزور بنایا اور جو ہے مرد کو کچھ طاقتور بنایا۔ عورتیں صنف نازک ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، اور کمزوروں کی دعا، کمزوروں کی عبادت اللہ بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی عورت اجال پارے اٹھے اور تہجد کے لیے بستر، تہجد کے لیے مصلی بچھائے، اللہ رب العزت اس عورت کی دعا اللہ رب العزت ایسے سنتے اور جیسے کہ ہم اپنے بچے کے رونے کو سنتے ہیں۔ ماں بچے کا رونا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر کتنی بھی دور ہو، بچے کے رونے کی آواز آ گئی، فوراً بھاگ کر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کو ایسا سنتے ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، صبح اللہ کے راستے کے معمولات میں سے ہے کہ صبح کیا کرنا، اور تہجد کی نماز میں اٹھ کر پڑھنا، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، اور جتنی توفیق ہو پڑھنا۔ اور پھر فجر کی اذان ہونے کا انتظار کرنا، وہ انتظار میں تسبیح پڑھنا یا قرآن پڑھنا۔ اگر تسبیح نہیں، اگر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو پھر حلقے لگا لینا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے، کچھ سیکھنے کے حلقے لگا لینا۔ اور جب اذان ہو جائے گی تو اول وقت میں کیا کرنا، اذان ہوتے ہی سنت پڑھنا، اور سنت پڑھنے کے بعد اور گھر کی مستورات جو ساتھ میں آرام کرتی ہوتی ہیں اور ان کو بھی جگا لینا، اور جو ہے ان کو نماز کے لیے تیار کرا لے کے، اور جو ہے سب لوگ مل کے جلدی سے جلدی نماز پڑھ لینا۔ نماز پڑھتے ہی نماز کے بعد کے معمولات پورے کرنا، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ جو لوگ فرض نماز کے بعد کوئی سی بھی فرض نماز ہو، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھیں گے، اور اس کی دعا جو یہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد، اور جس کا 6 صفات کا مذاکرہ رہتا ہے، انہوں 6 صفات کا مذاکرہ بول لینا۔ فجر کی نماز کے بعد جس کا مذاکرہ طے ہوتا ہے، انہوں اپنا مذاکرہ کر لینا۔ دھیان سے سنو ماں، کام کیسے کرنا بولنے کا یہ بھی ایک مذاکرہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہونا چاہیے۔ دھیان سے سنو، جس کا جو فجر کے بعد جو مذاکرہ طے ہوا ہے وہ مذاکرہ کر لینا آپس میں۔ جب مذاکرہ ختم ہو جائے گا 3 تسبیح پورا کر لینا۔ 3 تسبیح پورا کر لینے کے بعد اشراق پڑھ لینا۔ اشراق کے بعد مرد حضرات مذاکرے کے لیے آئیں گے تو مذاکرہ کر لینا۔ مرد حضرات جو فجر کے بعد بیان کرنے کے لیے یا مذاکرہ کرنے کے لیے آئیں گے، سب لوگ جم کے بیٹھ کے اور مذاکرہ سن لینا۔ جو مذاکرہ میں اب کر رہا ہوں یہ وہی مذاکرہ ہے جس کے بارے میں بول رہا ہوں آپ کو۔ اور مذاکرہ سن لینے کے بعد ناشتہ آیا تو فوراً ناشتہ کر لینا۔ ناشتہ آنے میں اگر دیر ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لینا، کیونکہ تہجد سے اٹھے ہوئے ہوتے تو پھر آرام کر لینا۔ آرام کرنے سے پہلے گھر والوں کو بولنا کہ ہم سو جاتے، اگر ناشتہ آئے گا بھی تو ہمارے کو 40 منٹ کے بعد یا 50 منٹ کے بعد اٹھاؤ بول کے بولنا۔ اور بعض لوگ گھر والے بھی سمجھتے کہ بھئی جماعت ابھی سوئی ہے، ناشتہ اٹھ کر لیں گے۔ تھوڑے گھر والے بھی ذرا ہوشیار رہتے، وہ لوگ بھی ویسا کر لے سکتے۔
سو کر اٹھنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہونا، ناشتہ کرنا، پھر اتنے میں مشورے کا پرچہ پہنچے گا اور مشورے کا پرچہ سب لوگ آپس میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ عام طور پر مشورے کا پرچہ بھئی ایک جنے پڑھ کے سب کو بول ڈالتے، ویسا نہیں۔ مشورے کا پرچہ کیسا بولے تو بھئی اگر 4 ساتھی ہے یا 5 ساتھی ہے اور آپس میں کیا کر لینا، انہوں آپس میں بیٹھ کو ایک جنے مشورے کا پرچہ پڑھے اور دوسرے سننے والے کیا بولنا، اللہم خیر بولنا۔ مشورہ پڑھنے والے پڑھتے اور سننے والے کیا بولنا، اللہم خیر بولنا، اور جس کے ذمہ جو امور طے ہوا اور وہ امور پورا کرنا۔ مشورے کے پرچے میں تعلیم کا جو وقت طے ہوا اسی وقت سے تعلیم کرنا، اور جس وقت میں ختم کا لکھا ہے اور اسی وقت میں اور تعلیم کو ختم کرنا۔ مشورے کے پرچے میں نمازوں کا وقت جس وقت میں طے ہوا ہے اسی وقت میں نماز پڑھنا، اور جس وقت میں نہیں لکھا اور اس وقت میں نہیں پڑھنا۔ گھر کی عورتوں کو تعلیم میں اور سیکھنے سکھانے میں اور اپنے معمولات میں جوڑ لینا، دنیا کی ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرنا۔ اور جب صبح کی تعلیم ختم ہو جائے گی تو پھر ظہر کی نماز کے لیے اول وقت میں پڑھ لے کے اگر چاہے تو تھوڑی دیر ظہر سے پہلے بھی ظہر کے بعد آرام کر لے سکتے۔ اگر کوئی مقام کی بہنیں ہیں ان سے بات کر لیتے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب پھر دوپہر کا کھانا کھا لینا اور پھر دوپہر کی تعلیم کا جو وقت طے ہوا اور اپنے وقت پر تعلیم شروع کرنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ ابھی آدمی آئی نہیں، بلکہ نہیں سوچنا، جو وقت مشورے کے پرچے میں طے ہے اور اس وقت میں تعلیم کرنا شروع کر دینا، اور جیسے جیسے عورتیں آتے رہتے ان کو جوڑ لیتے رہنا۔ استقبال کے لیے جس بہن کا طے ہوتا ہے انہوں کھڑے ہو جانا، بیٹھ کر استقبال نہیں۔ پردے کا جو اندر کا حصہ ہے اور دروازے کے اندر کے حصے میں، پردے کے حصے میں کھڑے ہونا، ہر آنے والے کو مصافحہ کر کے اور ان کو بٹھانے کی کوشش کرنا۔ اور جب بات پوری ہو جائے گی، تعلیم پوری ہو جائے گی، مردانہ مذاکرہ پورا ہو جائے گا، تو پھر اس وقت میں ایک بہن اٹھ کر سب کے نام لکھنا شروع کرنا۔ مجمع بڑا ہو تو 2 آدمیاں لکھنا، مجمع بڑا ہو تو 2 آدمیاں لکھنا، مجمع چھوٹا ہو تو 1 آدمی نام لکھنا۔ وہ ناموں کا پرچہ گھر کے عورتوں سے کہہ کر مسجد میں بھیجانے کی کوشش کرنا، اور پھر عصر کی نماز بہت جلدی پڑھ لینا۔ عصر کے بعد مقامی عورتیں اگر ہوں تو مقامی لوگوں کے سامنے کچھ دعوت کا، کچھ ذکر کا مذاکرہ کر لینا۔ اگر نہ ہو تو پھر اپنے معمولات میں 3 تسبیح کے اندر لگ جانا۔ فجر مذاکرے سے پہلے 3 تسبیح پورا کر لینا، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے 3 تسبیح پوری کر لینا، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی اور ایک استغفار کی۔ اور پھر اول وقت میں مغرب کی نماز ہوگی اور مغرب کی نماز پڑھ لینا۔ مغرب کی نماز کے بعد مقامی اور گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر مغرب کے بعد جس کا مذاکرہ ہے اور انہوں کیا کرنا اور اپنے مذاکرے کو کر لینا۔ مذاکرہ کر لینے کے بعد اور فجر میں جو مرد حضرات جو مذاکرہ کرتے ہیں اس مذاکرے کو سب لوگ مل کر پھر اس کو تازہ کر لینا۔ مغرب کی نماز کے بعد تازہ کر لے کے اور پھر عشاء کی تیاری کر لینا، اور عشاء کی نماز بھی اول وقت میں پڑھنا۔ جو وقت مشورے کے پرچے میں لکھا ہوا آتا ہے اس وقت سے پہلے نماز کی تیاری کر لے کے رہنا۔ اگر کھانے کے نظام عشاء سے پہلے بن جائے تو پہلے کھا لینا، اگر نہیں تو اول وقت میں عشاء پڑھ لے کے مذاکرے کے بعد اور فوراً کھانا کھا لینا عشاء کے بعد۔ اب دیکھو یہاں زیادہ گڑبڑ ہونے کا، جماعت میں عورتیں رات کو جلدی نہیں سوتی،
یہ باتاں وہ باتاں، اس کے باتاں اس کے باتاں، ادھر کے باتاں ادھر کے باتاں۔ میرے محترم ماں بہنوں، دن بھر میں تھوڑا بہت عمل میں لگ کے رہتے، اب شیطان کو بہت غصہ آ جاتا۔ شیطان کیا کرتا بولے تو کیا بھی بیکار باتاں کرے نہیں تو بول کو اب رات کو سب کام ہو گیا نا بول کو رات کو باتوں میں لگا ڈالتا، رات کو باتوں میں لگا دو۔ دن بھر جو نیکیاں کر لے، رات کو سونے سے پہلے دنیا کی باتیں کر کے وہ پورے نیکیاں ختم ہو جاتے۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں کہ رات کو جو ہے عشاء کی نماز ہوتے ہی، کھانا کھاتے ہی فوراً جو آداب رہتے سونے کے آداب، اور جو بھی معمولات ہمارے رہتے کہ تسبیح وغیرہ، پھر تسبیح فاطمہ وغیرہ پڑھ لے کے فوراً کیا کرنا، بہت جلدی سو جانے کی کوشش کرنا۔ رات کو جلدی سو گئے تو صبح تہجد میں جلدی اٹھ سکتے، رات کو جلدی سو گئے تو صبح جو ہے جلدی اٹھ سکتے۔ تو اس طریقے سے رات کو اور جو ہے استغفار پڑھ لے کے رات میں جلدی سو جانا۔ جیسے رات میں جلدی سوئیں گے پھر صبح کو تہجد میں اور جلدی اٹھ سکتے۔ میرے محترم ماں بہنوں، یہ جماعت میں وقت گزارنے کا طریقہ ہے، معمولات کے حساب سے، جماعت کے اصول اور قوانین کے حساب سے میں نے مختصر کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ طریق پر اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اچھا، اب گھر جاتے تو گھر میں کیسا گزارنا؟ میرے محترم ماں بہنوں، گھر کے حساب سے بھی بولتا ہوں، دیکھو دھیان کرو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھر میں بھی تہجد پڑھنا۔ جو عورتیں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی، اگر جو عورتیں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی، محتاج تو اللہ کے ہیں ہی، وہ تہجد پڑھنا شروع کرے۔ کیا پڑھنا شروع کرے؟ اجال پارے اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کرے۔ جی، اللہ تہجد کی برکت سے فرض نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اللہ تہجد کی برکت سے فرض نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ ہمارے چاول میں اب تو کیسا ہے کہ، لیکن ہمارے بچپنے میں عورتیں جو ہے بہت اجال پارے جلدی اٹھ جاتے تھے، کھلک جانے کے واسطے، بھینسنگ چارہ ڈالنے کے واسطے، یا چھاچھ بنانے کے واسطے تھوڑا اجال پارے اٹھتے تھے۔ اور بہت ساری عورتوں کو، جی میں خود بھی کہتا تھا کہ تم تہجد پڑھ کے کام شروع کرو، تہجد پڑھ کے کام کیا کرو، شروع کرو۔ جی، ہماری بڑی ماں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر عطا فرمائے، رحیم سا بڑی ماں، انہوں بہت اجال پارے اٹھتے تھے۔ میں کہتا تھا ان سے کہ بڑی ماں تمہیں اٹھ جاتے نا اجال پارے، تہجد پڑھ لو، تمہارے کو ثواب ملتا۔ ہمیں خود بچے تھے اس وقت میں، ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بولتا تھا کہ بڑی ماں تمہیں تہجد پڑھ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب جو ہے 5 وقتہ نمازی ہیں۔ ہاں جی، حج میں بھی جا کے آئے، اللہ برکت فرمائے۔ جی، تو میرے عزیزو کہ اگر آدمی اپنی ضرورت مانگنے کے لیے، اپنی حاجت مانگنے کے لیے بھی، اگر کوئی بہن، اگر کوئی عورت تہجد میں اٹھ جائے اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور تہجد کی برکت سے اللہ اسے 5 ٹائم نماز کی بھی توفیق دے گی۔ تو جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں، ابے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہمیں زندگی دیا ہے، اس زندگی کو کام میں لاتے ہوئے ہم کیا کرنا، اپنے گھر کے پورے بچوں کو اور اپنے گھر کی پوری عورتوں کو لے کر گھر میں تعلیم کرنا۔ اب گھر کے کام تمہیں کوسا کام کوسے وقت میں کرتی، وہ تو تمہارے حساب سے چلے گا، لیکن میں اپنے اعتبار سے جو باتیں بول رہا ہوں اور اس کو آپ دھیان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریے۔ یہ ایک تو تہجد کی نماز ہے، اور دوسرا جو میں بتا رہا ہوں، دوسرا عمل وہ تعلیم ہے۔
جو وقت تمہارے لیے فرصت کا ہے، جس وقت میں گھر کے پورے لوگ موجود رہتے، یہ گھر کی تعلیم عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت کیا کرنا؟ اپنے بچوں کو، گھر کی دوسری عورتوں کو سب بٹھا لے کے کیا کرنا؟ تعلیم کرنا، اور وہ تعلیم تقریباً 20 منٹ ہونا۔ کتنے منٹ ہونا؟ میں خالی ایک حدیث پڑھ کے چھوڑ دیے، چلو نئی ماموں سے نکٹا ماموں بہتر، ایک دو حدیث پڑھ لے تو بھی کام چل جائے گا، لیکن کم سے کم کتنا ہونا؟ 20 منٹ تعلیم ہونا۔ پہاڑ کے سر کا دن گزرتا ہمارے اوپر سے، کیا ہم اللہ کے لیے ایک 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ پہاڑ کے سر کا دن جاتا ہمارے اوپر سے، کیا ہم اس کے لیے ایک 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کیا بولو؟ میرے محترم ماں بہنوں، تعلیم کی بڑی عجیب برکت ہے۔ جماعت میں ہو، جتنا مشورے کے پرچے میں ہے اتنی تعلیم تو ہم کرتے، لیکن گھر میں آ کے کنجوسی کرتے۔ گھر میں جب تعلیم ہوگی، رسول اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی بات پڑھی جائے گی، تو گھر کے جنات گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر جو جنات ستانے والے ہیں، اگر وہ گھر کو چھوڑ کر نہیں گئے تو بھی گھر میں بیٹھ کو مسلمان ہو جائیں گے۔ پہلے ستاتے تھے، اب فائدہ کرتے ہو۔ ستانے والے بھی کیا کرتے؟ رسول اللہ کی تعلیم سن کو، رسول اللہ کی بات سن کو ان کو فائدہ پہنچانا شروع کرتے۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو تمہیں تعلیم کرنا شروع کرو، تمہارے گھر میں کیسے برکت ہوتی گی تمہیں دیکھنا۔ تو میرے محترم ماں بہنوں، اور اپنے گھر میں تعلیم کرنا۔ اگر جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ اعمال کا درک اور پتہ ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا کہ گھر کے تعلیم کے بعد تھوڑی دیر سیکھنا سکھانا بھی کر لینا، تھوڑا سبق لے لینا، اور 6 صفات کا مذاکرہ بھی کر لینا، اور مختصر مشورہ بھی کر لینا، کیونکہ تعلیم کے اندر جب گھر کے مرد لوگ بھی شریک رہیں گے تو پھر یہ سارے اعمال کو پورا کر سکتے۔ اگر وقت لگائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اگر ان کو یہ اعمال کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو گھر میں تعلیم تو ضرور شروع کریں۔ کتاب انگلش میں بھی ملتی ہے، تیلگو میں بھی ملتی ہے، اور جو اردو میں بھی ملتی ہے، ہر زبان میں کتاب ملتی ہے۔ وہ کتاب لا لے کے 20 منٹ کتاب پڑھو، گھر کی مصیبتیں دور انشاءاللہ۔ تیسرا کام، گھر میں تمہیں وقت کیسے گزارنا، اس تعلق سے میں بول رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے تہجد پڑھنا، یہ میں میری طرف سے بول رہا ہوں۔ دوسرا یہ تعلیم کرنا۔ تیسرا کام ہے میرے محترم ماں بہنوں، اپنے گھر کے مردوں کو اور اپنے گھر کے چھوٹا بچہ اور بچیوں کو مسجد کو بھیجنا۔ اگر مدرسے میں جانے والے ہیں تو ان کو مدرسے کے بھیجنا، اگر مدرسے جانے والے بچے نہیں ہیں تو ان کو مسجد میں، مکتب میں بھیجنا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اسکول پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کیا کرنا؟ مسجد کو بھیجنا، نماز پڑھنے کے لیے بھیجنا، اور مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا۔ جو مرد لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کر کے مسجد کو بھیجنا۔ گھر میں رہنے والی عورت کے ذمے ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو کہاں پر بھیجنا؟ مسجد کو بھیجنا۔ اگر باہر ہو تو وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مردوانہ باہر ہے، بازار میں ہے، کھیت میں ہے، دکان میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مرد ہے، گھر میں ہے، اب عورت کی ذمہ داری ہوگی۔ اب عورت بول کو بھیجنا اسے نماز کو۔ تھوڑے عورتیں ایسے بھی رہتے، نماز کو جاتے سو مردان کو پکڑ لے کو سلا آتے، ہاں کیا گے لو سمجھیں گے تو بولتے۔ ایسے بھی شیطان عورتیں رہتے، اللہ بچانا ایسے لوگوں سے۔ جی میرے محترم ماں بہنوں، جب بچے اور گھر کے مرد اگر گھر میں ہوں تو عورتوں کی ذمہ داری ہے انہوں کیا کرنا؟ ان کو نماز کو اور مسجد کو اور مکتب پڑھنے کے لیے بھیجنا۔ باہر ہو تو مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر میں ہو تو
عورت کی ذمہ داری ہے. جماعت میں جانے والی عورت ہو اور جماعت کو نہیں جانے والی عورت ہو تو عورت کے ذمہ ہے کہ وہ کیا کرنا، اپنے گھر کے مردوں کو مسجد کو بھیجنے کی کوشش کرنا. اور میرے محترم ماں بہنوں، جب ہمارے محلہ پڑوس میں کوئی جماعت آئے تو جماعت کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے گھر کے کام جلدی کر لے کے جماعت کے ساتھ جماعت کی تعلیم میں جا کر بیٹھنا اور جماعت کے بیان میں جا کر بیٹھنا اور مغرب کی نماز کے بعد جو مذاکرہ ہوتا اس مذاکرے میں جا کر بیٹھنا. اور جماعت روز روز تو نہیں آتی، یہ جماعت آئی جب کی بات ہے. اور اسی طریقے سے وارم میں ایک بار ہفتے واری اجتماع ہوتا اور اپنے آپ کو تیار کر کے اور اپنے محلے پڑوس کی عورتوں کو لے کر اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ موٹے موٹے 2-4 کام بھی اگر آپ لوگ کر لیں گے، اللہ آپ کے گھر میں وقت گزارنے کے اعتبار سے تمہارا وقت کامیاب بنے گا. تو ایسا کر لیں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب اپنے معمولات میں لگ جاؤ.